کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو اور اس کو بھی بظاہر عقل قبول نہ کرے، اس عمل کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ 14 صدیاں ہو گئی اس معجزے کو عمل میں آئے ہوئے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور سائنس بالغ بھی ہو چکی ہے، عروج بھی پا چکی ہے، بہت ساری چیزوں کو تسخیر کر لیا ہے سائنس نے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لیکن آج تک حضور کے اس معجزے کو سمجھ نہیں پائی۔ وقت گزرے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل فہم دے گا، ایک وقت آئے گا دشمنان رسول بھی مان جائیں گے کہ حضور کو معراج ہوا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ معجزہ معراج یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا جب کفر کے ظلم اور مشرکین مکہ کا جبر انتہا کو پہنچ گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پر محبتوں کی بھی انتہا کر دی۔ بیٹے بات سنیں، محبتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتہا فرما دی، اور میرے محبوب کو مکہ المکرمہ کی وادی میں ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما تھے کہ جبریل امین حضور کو لینے کے لیے حاضر خدمت ہو گئے۔ عقل اور شعور اور آگہی اور انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک آج کی رات میرے محبوب کے قدم پہنچے تھے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، یہ کتاب عقیدے پر انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے مصنف نے شرح عقائد نصفیہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی اپنے سلسلہ کے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی کامل، فرماتے ہیں کہ ایک رات ان کی روح نے پرواز کیا۔ روح پرواز کرتی ہے جیسے کسی کو خواب آتا ہے تو خواب میں کوئی مکہ مدینہ چلا جائے تو وہ خود تو سویا ہوا ہے لیکن وہاں کون گیا ہے، وہ روح جاتی ہے، روح پرواز کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں روح کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، روح کا پورا وجود ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میری روح نے پرواز کیا اور وہ آسمان کی جانب پرواز کرنے لگی۔ اور آپ جانتے ہیں سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت پر محیط ہے، 5 صدیوں پر یہ فاصلہ محیط ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا آسمان، اس کی بھی یہی فاصلہ ہے تیسرے آسمان کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کچھ یوں کہ جب میری روح نے پرواز کیا تو میں پرواز کرتے کرتے 7 آسمان عبور کر گئے۔ کتنے آسمان؟ یہ 3500 سال کا یہ مسافت ہے، لیکن فرماتے ہیں روح کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ اتنا پرواز کر گئے۔ فرماتے ہیں جب میری روح نے پرواز کیا کرتے کرتے 7 آسمان عبور کر گئی، اس کے بعد اللہ کے عرش الہی کے سلسلوں کا آغاز ہوا۔ عرش الہی جہاں اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے۔ تو آگے عرش الہی کے سلسلوں کا فرماتے ہیں آغاز ہوا، تو میں عرش الہی کے سلسلوں کو بھی پار کرتا گیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش الہی میری روح پار کر گئی۔
7 لاکھ اور ایک عرش کا دوسرے عرش کے درمیان بھی فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ میں نے طے کیا. تو آگے سے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ اور اتنی پرواز تو نے کر لی ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ آواز فرماتے ہیں میرے رب کی تھی. آواز کی لذت اور چاشنی مٹھاس میں گم ہو گیا اور عرض کی مالک سنا ہے کہ معراج کی شب جب تیرا محبوب تجھے ملنے آیا تو سنا ہے کہ ایک عرش ایسا بھی رستے میں آیا تھا جس عرش کے اوپر تیرے محبوب کی سواری رکی تھی اور حضور کے اس عرش پر قدموں کے نشان ہیں. میں اس عرش پر جہاں حضور کی سواری رکی تھی اور حضور سواری سے اتر کر عرش پر تشریف لائے تھے اور وہاں حضور کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، میں ان قدموں کے نشان کا بوسہ دینے کے لیے نکلا. قدموں کے نشان کا بوسہ دینے کے لیے میں نکلا ہوں. تو میرے رب نے فرمایا ابو الحسن تو 7 لاکھ عرش الہی پار کر چکا ہے، لیکن سن لے اگر تو 7 صدیاں پرواز کرے، 7 صدیاں پرواز کرے اور 7 کروڑ عرش پار کر لے، لیکن یاد رکھ جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب نے قدم جمائے تھے نا، تو دور کی بات ہے تیرا وہاں خیال نہیں جا سکتا، تیرا وہاں خیال ہے نہیں جا سکتا، تو خود چلنے چلا ہے وہاں پر. تو حضور ایسی جگہ پر پہنچے جہاں انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے تو مکے کے لوگوں نے انکار کر دیا، مکے کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ یہ معراج کا جو دعویٰ ہے یہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، خدا کا ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گیا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور نے جب صبح کفار کو بتایا، حضور حتیم میں کھڑے تھے. حتیم وہ جگہ ہوتی ہے جو کعبہ شریف کے ساتھ دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں. حضور وہیں کھڑے تھے اور حضور نے کفار مکہ کو بتایا، سب سے پہلے وہی مل گئے. تو جب ان کو حضور نے بتایا نا کہ مجھے رات کو معراج ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آگے حضور بتانے لگے تو ایک کافر کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت مسجد اقصی جانے کی ہے اور 1 مہینے کی مسافت مسجد اقصی سے واپسی کی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات آپ گئے بھی اور آئے بھی. تو عقل نہیں مانتی. کفر جو ہے نا وہ عقل کی بنیاد پر اپنے دین کی بنیاد رکھتا ہے، اور ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، حضور کا پڑھا ہے. جنہوں نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے وہ اندھے ہیں اور آج تک گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. اور جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے سب کچھ مان لیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے معراج اپنا سیر کی ہے مسجد اقصی تک، آگے تو حضور نے بتانا تھا ابھی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، یہ دوسرا مرحلہ، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین جس کا ذکر قرآن میں آیا، تیسرا مرحلہ. آگے تو حضور نے بتانا تھا ابھی. عقلیں تو یہی دنگ رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل نہیں مانتی. تو ایک بڑا چالاک کافر تھا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ گئے ہوں گے، لیکن آپ جو گئے ہیں تو مسجد اقصی کو تو دیکھا ہوگا نا؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھا. فرمایا ہاں
دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے شاطیر کتنے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال ایک عجیب سا سوال تھا۔ مثال کے طور پر میں یہاں 5 وقت یہاں رہتا ہوں، تو میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس مسجد کے اندر بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، بٹن کتنے ہیں، چلو پنکھے میں آپ کو گن کے بتا ہی دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں نبیوں کی امامت کرنے گیا تھا، نہ کہ کھڑکیاں دروازے گرنے۔ میں تو نبیوں کا امام بننے گیا تھا، نہ کہ کھڑکیاں دروازے گرنے۔ اب تم نے سوال اگر کر ہی دیا ہے تو پھر سن لو، پھر سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے توقف کیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکے سے لے کر مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک تمام پردے ہٹا دیے، اور میں مکے میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جس طرح ام ہانی کے گھر کو دیکھتا تھا۔ حضرت سیدہ ام ہانی کا گھر مکہ کے سب سے قریب تھا۔ حضور فرماتا ہے جس طرح میں ام ہانی کا گھر دیکھ رہا تھا، اس طرح اپنی آنکھوں سے بیت المقدس دیکھ رہا تھا۔ حضور نے ساری نشانیاں بتا دی، حضور نے ساری دروازے گن کے بتا دیے، کھڑکیاں بتا دی، سارا جغرافیہ حضور نے بتا دیا۔ وہ کافر بڑا چالاک تھا، کہتا ہے ہمیں چونکہ پتا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا تھا، تو ممکن ہے کہ کسی بندے کو آپ نے پہلے بھیج دیا ہو، کسی بندے کو پہلے بھیج دیا ہو کہ جاؤ گن کے لاؤ سارا جغرافیہ بتانا مجھے، اور آپ نے یاد کر لیا فر فر بتا رہے ہیں۔ جو کفر ہوتا ہے نا، کفر جب چڑھ جائے بندے کے دل پر اور پردے پڑ جائیں تو پھر کوئی بات بھی بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا چلے اس بات کو چھوڑ دو، یہ تو جانتے ہو نا کہ کچھ قافلے مکے سے تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں بیت المقدس، یہ تو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 2 قافلے گئے ہوئے ہیں سامان لے کر تجارت کا بیت المقدس۔ حضور نے فرمایا ان قافلوں کو میں جانتا ہوں۔ جب میری سواری واپس آ رہی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان دونوں قافلوں کو جو تجارتی سامان لے کر یہاں سے گئے ہوئے تھے، وہ دونوں مجھے رستے میں ملے ہیں۔ اور فرمایا جب میری سواری، میرا براق اگلے قافلے کے قریب سے گزرا تو اس کی رفتار کو دیکھتے ہوئے جو قافلے کا آگے آگے سب سے اگلا سوار چل رہا تھا، اس کا جو سواری تھی، جو اونٹنی تھی، وہ گدک گئی، ڈر گئی، اور ڈر کے بھاگی، وہ گرا اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بندہ 100 کی سپیڈ سے گزر رہا ہو نا، 100 کی سپیڈ سے، تو دائیں بائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، اور حضور کا براق جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ حضور جا رہے تھے۔ حضور کو یہ بھی پتا چلا کہ سب سے اگلا اونٹ گدکا ہے، اس کا سوار جو ہے وہ گرا ہے، اس کی ہڈی بھی ٹوٹی ہے، حضور کا سفر بھی جا رہا ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ کل شام سے پہلے کل شام سے پہلے حضور نے فرمایا اس وقت وہ قافلہ، جو قافلے جو واپس آ رہے تھے، ایک روحہ کے مقام پہ میں نے دیکھا اور ایک تنعیم کے مقام پہ میں نے دیکھا، یہ 2 سٹاپ ہیں رستے میں۔ فرمایا ان 2 راہوں پر میں نے یہ دونوں قافلے دیکھے، اور جو اگلا قافلہ تھا وہ کل سورج ڈھلنے سے پہلے مکے میں داخل ہو، مکے میں وہ داخل ہو۔ اب میں اگر آپ سے کہوں کہ کل اتنے بجے میں آپ کے پاس آؤں گا تو سواری میں بھی دیر ہو سکتی ہے، ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا سورج کے ڈھلنے سے پہلے روحہ والا مقام والا قافلہ کل مکے شہر داخل ہو، کیونکہ میں ان کو دیکھ کے آیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب دن چڑھا، عصر کا وقت قریب آیا،
مکے کے سارے کفار جو راستے مسجد اقصی سے مکے آتے تھے نا، اس راہ پہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور ساتھ چھاجی بھی لے کے بہ گئے چھنڈا گے. سمجھ دو نا چھاجی کی ہوتا ہے، ڈھول کٹا گے چنگا، کیونکہ مانتے نہ تھے نا، عقل نہیں مانتی تھی. ایک پہاڑی پہ کفار چڑھ گئے، اس وقت چند صحابہ تھے حضور کے، وہ بھی دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہ بھی دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. سورج سارے دن کی کرنیں بکھیر کر لپیٹ کر غروب ہونے کے قریب آن پہنچا ہے، اور کفر کے چہرے پر خوشی کے آثار کے قافلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. سورج غروب ہونے کے قریب آن پہنچا ہے اور قافلہ دور دور دکھائی، کیونکہ پہاڑی پہ چڑھے تھے، اونچے تھے، دور دور تک نظر نہیں آتا. اور وہ بڑی خوشی کے مارے شادیانے بجا رہے تھے کہ آج موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کرنے کا. ادھر صحابہ کرام بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جو حضور نے کہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ جب سورج اپنی آخری کرن لپیٹ کر غروب ہونے کے بالکل قریب آن پہنچا، سامنے قافلہ روحا کے مقام پر جو قافلہ تھا وہ سامنے مکے کی وادی میں داخل ہوتا ہوا نظر آ گیا. اب اس بات پہ تو وہ مان گئے کہ ہاں قافلہ تو آیا ہے، لیکن وہ شخص جو اگلے سوار میں ہے، سواری پہ سوار ہے اور سب سے آگے آ رہا ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا اونٹ بھی گرا ہے، بدھ کا، اس کی ہڈی بھی ٹوٹی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی نظر وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگلا سوار کون ہے. کہتے ہیں جب قافلہ آیا تو سب سے آگے وہی سوار تھا، اور اس نے اپنا بازو تھا وہ گلے میں لٹکا رکھا تھا، اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا راستے میں اونٹ بدھ کا میری ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن مانے پھر بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے یہ بات فرما دی، ابو جہل جا کے سیدنا صدیق، صبح ملاقات ہوئی، صبح جناب سیدنا صدیق اکبر کا کنڈا کھڑکاتا ہے، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، اور ابو جہل حضور کو کہتا، اپنا جناب ابو بکر صدیق پاک کو کہتا ہے کہ یار اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا بھی ہوں، واپس بھی آیا ہوں، مان لو گے؟ جناب ابو بکر پاک نے چونکہ مسجد اقصی دیکھی تھی، فرمایا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. 1 مہینے کی مسافت جانے کی ہے، 1 مہینے کی واپسی کی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ نے فرمایا نا کہ ممکن نہیں ہے، تو ابو جہل نے سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ لگاؤں گا. لوہا گرم ہو گیا ہے، اب چوٹ لگاؤں گا. اس نے کہا اگر ممکن نہیں ہے تو یہ بات تیرے یار نے کہی، اور ابھی سن کے آیا. جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا بدبخت، اگر حضور اس سے بھی آگے کی بات کرتے تو میں مان لیتا. اگر یہ بات میرے محبوب نے فرمائی ہے اور حضور مسجد اقصی سے کہیں آگے جانے کی اور واپسی آنے کی بات کرتے نا تو میں مان جاتا، کیونکہ میرا محبوب جو بات کرتا ہے وہ سچی کرتا ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کر جب واپس آئے نا، تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، ایک بچی کو بازار میں دیکھا. بس آخری بات، بچی کو بازار میں دیکھا اور وہ رو رہی ہے. بچی رو رہی ہے، 7-8 سال کی بچی ہے، وہ رو رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں مٹی کا ٹوٹا ہوا برتن ہے. بچی کے ہاتھ میں مٹی کا ٹوٹا ہوا برتن ہے، وہ رو رہی ہے. حضور قریب پہنچے، فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک یہودی ہے، میں غلام ہوں، میں باندھی ہوں، اور میرا مالک یہودی ہے. صبح برتن میں دودھ لینے گئی تھی، ٹھیڈا آیا ہے، گر گئی ہوں، برتن بھی ٹوٹ گیا ہے، دودھ بھی
بکھر گیا, دودھ بھی ضائع ہو گیا. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ یہودی ہے اور بڑا ظالم ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتا ہے اور گالیاں بکتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بڑا مارتا ہے. یہ تو بڑی بات ہوگی, برتن بھی اس کا ٹوٹا ہے, دودھ بھی اس کا گرا ہے, اور اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ جا کے اس کے جو ہے وہ آمنا سامنا کروں اس کا اور بتاؤں اس کو کہ برتن بھی ٹوٹا ہے, دودھ بھی ضائع ہو گیا ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹے تمہارا جو مالک ہے وہ میرا بھی دشمن ہے, میرے دین کا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن ہے, میرے دین کا بھی دشمن ہے, لیکن میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ بچی آگے آگے چل رہی ہے, حضور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہودی کا دروازہ آیا, یہودی باہر نکلا. میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ اے بندے, یہ اس بیٹی کی میں سفارش کرنے آیا ہوں, اس بچی کی میں سفارش کرنے آیا ہوں. سفارش یہ ہے کہ جو دودھ اس سے ضائع ہوا ہے اس کی یہ رقم ہے میری طرف سے, اور جو برتن گرا ہے, جو برتن گرا ہے وہ کتنی مالیت کا تھا وہ بھی بتا دیں, میں آپ کو وہ بھی دے دیتا ہوں, لیکن بچی کو جھڑکنا نہیں ہے, مارنا نہیں. بچی کو غلطی تو ہوئی ہے لیکن جھڑکنا بھی نہیں ہے اور مارنا نہیں. بس یہ بات حضور نے فرمائی تھی, وہ پسینوں پسینی ہو گیا, یہودی پسینوں پسینی ہو گیا اور پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے رات کہاں گزاری ہے. جو رات تھی اسی رات حضور کو معراج ہوا, صبح کا یہ واقعہ ہے. کہتا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رات کہاں گزاری ہے. حضور نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبریل رکے, آگے نور کے قبے میں عرش الہی پار کرتا کرتا کعبہ قوسین او ادنا اللہ کا دیدار کیا اور اللہ کے سامنے مجھے بیٹھنے کا شرف ملا. تو حضور نے ساری باتیں بتا دی. جیسے جیسے حضور باتیں بتاتے گئے وہ پسینوں پسینی ہوتا گیا. جب حضور نے مکمل کر لی بات تو وہ اندر چلا گیا, تورات اٹھا لایا اور چھت پہ چڑھ گیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا. او یہودیوں جلدی آ جاؤ, عیسائیوں جلدی آ جاؤ, مشرکین مکہ جلدی آ جاؤ, کفار مکہ جلدی آ جاؤ. وہ لوگوں کو آوازیں دینے لگا. آوازیں دے دے کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے تورات کھول لی, تورات کھول لی, اور اس نے لکھا یہ دکھایا کفار مکہ کو, یہودیوں کو, پوری برادری کو دکھایا کہ میری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخر الزمان نبی آئے گا رات کو وہ معجزہ معراج پر سرفراز ہوگا اور دن کے وقت وہ غلاموں, کنیزوں اور بچیوں کی دستبوسی کرے. سبحان اللہ. بچیوں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلے گا. فرماتے ہیں یہ جو آپ کا عمل ہے یہ میری تورات میں لکھا ہوا ہے. اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان. باتیں بہت ہیں کرنے کو, ماحول بھی بن گیا ہے, لیکن مجھے ایک محفل پہ جانا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول کرے. آخر میں جو آج کی رات کے جو وظائف علماء نے بتائے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. 4 رکعت نماز نفل ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح. 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے, اور آخر پہ جب نفل مکمل کر لیں تو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز نفل ہے, اس کے بعد پھر ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کے بعد پھر 4 رکعتیں نفل ہیں, اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی ہے, ایک تسبیح درود پاک کی ہے. تو یہ ترتیب 12 رکعت نفل ہیں
اور ہر 4 رکعت نفل کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد 4 رکعت نفل کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کے بعد جب 12 رکعتیں ہو جائیں گی تو پھر 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک، یہ پہلا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت 3 بار کرنے کے بعد، سورہ یاسین پاک کی تلاوت 3 بار کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنی امت کے لیے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کی ایک تسبیح یہ کب ہے؟ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہیں، 2 رکعت نماز نفل ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، بعد کی رکعت میں، اور اس کے بعد اللہم اجرنا من النار 1000 دفعہ، اللہم اجرنا من النار 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد جتنا آپ چاہیں، جتنے زیادہ نفل و نوافل پڑھیں، جتنی زیادہ تسبیح کریں، تسبیح تراویح پڑھ، تسبیح نماز تسبیح پڑھیں، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں، یہ جتنا آپ میٹھا ڈالتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی میٹھا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے حصہ دیا ختم پاک میں ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ کریم مختصر محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ معجزۂ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ حاضرین کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو قیامت تک آباد فرما۔ مسجد اور مدرسے کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو یا اللہ تو اپنا محبوب بنا ہے۔ یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما، بے ہدایت نصیب فرما، اور قیامت کے دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔